الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں ام القریٰ مسجد کا اور اسلامک سینٹر کا، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ سب کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ میرا تعارف، میرا نام محمد علی ہے اور پیشے سے مکینیکل انجینئر ہوں۔ جی آئی کے سے گریجویٹ کیا تھا میں نے 2010 میں۔ اس کے بعد کچھ جابز کی ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، لیکن اس کے بعد اب ٹیچنگ کر رہا ہوں اسکول میں، اے لیولز اور او لیولز کو لاہور میں۔ اس کے علاوہ مصروفیت یہ ہے کہ لاہور یوتھ کلب کو الحمدللہ رن کر رہا ہوں، ہیڈ کر رہا ہوں لاہور یوتھ کلب کو۔ اور یوتھ کلب کیا ہے؟ یوتھ کلب ایک ادارہ ہے جو یوتھ کے اوپر کام کر رہا ہے اسپیسیفکلی، کہ یوتھ کو کانفیڈنس دیا جائے کہ دین جو ہے یہ انسان کو ہر فیلڈ میں کامیاب بناتا ہے۔ بیسکلی یہ ہمارا پرپز ہے یوتھ کلب کا، کہ آج کی جو یوتھ ہے، اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ انفارچونیٹلی، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی دین سے متنفر ہے۔ دین سے وہ متنفر اس لیے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ دین جو ہے پریکٹیکل نہیں ہے، اور دین جو ہے یہ انسان کو بے وقوف، اور دین جو ہے یہ انسان کو کامیاب بنانے کی بجائے جو ہے دنیا میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ تو اس سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں ہم خود بھی مثال بن کر آئیں یوتھ کے سامنے، اور انہیں بتائیں کہ دین ایک خزانے کی طرح ہے اور یہ انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز، سیمینارز، لیکچرز، ایکٹیویٹیز، سمر کیمپس وغیرہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا یوتھ کلب کا۔ تو اب انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ٹاپک کا نام ہے 5 Habits of Highly Successful People، اور الحمدللہ یہ ٹاپک میں نے مختلف یونیورسٹیز میں ڈیلیور کیا ہے، پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، اور ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی نے اس کو اپنے سلیبس میں انڈکٹ کیا ہے۔ MBE کا اسلامک ایجوکیشن کا ایک کورس ہے، اس میں اس کو انڈکٹ کیا گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اور پیپر میں بھی اس سے کویسچنز آئیں گے۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے میں بات شروع کروں، یہ ایک ورک شاپ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ورک شاپ سٹائل میں ہی رکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے سوالات کروں، آپ سے انٹریکٹ کروں، آپ سے کنیکٹ کروں۔ تو کامیابی، ہر انسان کامیابی پانا چاہتا ہے۔ کامیابی کا نام جب بھی کوئی سنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ لگے کامیابی ہے کیا۔ آپ کے نزدیک کیا ہے کامیابی؟ کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا؟ کوئی ایک سینٹنس میں بتا دے کہ کامیابی کیا ہے؟ جی، کوئی انپٹ دے گا؟ اچیومنٹ آف دا گول۔ گول آپ کے سامنے اور اس کی اچیومنٹ جو ہے یہ کامیابی ہے۔ لیکن گول کیسے بنائے جاتے ہیں؟ جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، کہ فالو یور گولز، فالو یور ڈریمز۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گول بنانے کے لیے اور خواب دیکھنے کے لیے انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک جو ڈاکو ہے اس کا کیا گول ہے؟ ایک برا انسان ہے، اس کا کیا گول ہے؟ اس کا ڈریم تو بالکل غلط ڈریم ہے نا۔ ایک بندہ فیشن انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے، اس کا گول یہ ہے میں نے فیشن انڈسٹری میں جانا ہے۔ ایک عورت جو ہے ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے، تو یہ گول غلط ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیفینیشن کہ اپنے گولز کی اچیومنٹ یہ سکسیس ہے، یہ ایک انکمپلیٹ ڈیفینیشن۔ اٹ از ون آف دا ڈیفینیشن بٹ ناٹ دیٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن۔ اور کوئی ڈیفینیشن سکسیس کے حوالے سے، کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دین کا سمجھنا۔ دین کا سمجھنا، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دین کا سمجھنا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی جامع آپ نے ڈیفینیشن بتائی کامیابی کی۔ کہ کامیابی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے، اور ہر فیلڈ میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، اس کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے دین کا، اور اس سے پہلے جس طرح کی لائف گزاری ہے ہم نے، اوبیسلی ابھی شروع سے تو دین میں نہیں تھے، تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، جن چیزوں میں آج کل یوتھ انوالوڈ ہے، وہ ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد دین کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے
जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाता है, हर फील्ड में, एक फील्ड में नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अब ये जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर्स, स्टीवन कोवी का आपने नाम सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उनकी एक बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। लेकिन स्पेसिफिकली वो बुक एक्चुअली है बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी इनकम को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा बाप भी है? क्या ये जरूरी है कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत पैसे कमा रहा है वो अच्छा शौहर भी है? क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा बेटा भी है? जरूरी नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन जरूरी नहीं। इसी तरह एक इंसान बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा बाप है, बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है? क्या ये जरूरी है कि वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है? ये चीजें जरूरी नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट जो बात करते हैं, बताने का मकसद ये है कि वो इंसान को एक तरफ का सक्सेस बताते हैं कि आप दुनिया में कैसे आगे जा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। लेकिन दीन जो है ये आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपकी जॉब में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपके बिजनेस जो भी आपने करना है उसमें भी सक्सेसफुल बनाता है, और आपकी मैरिटल लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए ये परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है दीन। अब क्या है वो क्वालिटीज जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाती हैं? असल में बहुत सी क्वालिटीज हैं। कुरान का मुतालिया किया जाए तो शायद ऐसी 100 क्वालिटीज निकल आए, बट मैंने जो 5 क्वालिटीज खुद से अखज़ की हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, बट ये जो 5 क्वालिटीज मैंने निकाली हैं ये मेरी अपनी रिसर्च है कुरान का मुतालिया करके। और इनमें से 2 जो क्वालिटीज हैं वो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक्सट्रैक्ट की हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद है कि हमारा बात करने का तरीका, अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स को, जॉब को। बल्कि साइकोलॉजिस्ट की मैं आपको रिसर्च बताता हूँ कि आजकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी भी जॉब में कामयाब होने के लिए या किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। 70%, 70% आपकी कम्युनिकेशन है, और सिर्फ 30% आपकी डिग्री और टेक्निकल स्किल्स हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज डिग्री नहीं देखते, वो देखते हैं इसका बात करने का तरीका कैसा है, इसका उठने बैठने का तरीका कैसा है, इसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, इसकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है या ये गिव अप करने वाला बंदा है। ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक है ज़ुबान से। तो इसीलिए कुरान ने ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कम्युनिकेशन की बहुत बात की है कुरान ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन हमारे सामने एक परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है। बाकी 3 क्वालिटीज़ जो मैंने डाली हैं इसमें वो है हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनैलिटी से मुतल्लिक। स्टेबल पर्सनैलिटी के क्या है, स्टेबल पर्सनैलिटी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की। ये 5 क्वालिटीज़ जो है मिलके एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो इंसान इंशाल्लाह मेरा दावा है कि हर फील्ड में कामयाब होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं भी हो। अगर इन 5 क्वालिटीज़ को अपनाएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है उसके कदम चूमेगी। तो पहली क्वालिटी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको नज़र आ रही है एक बस, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, बस बहुत तेज़ी से जा रही है। अब इस बस की अगर अचानक ब्रेक फेल हो जाए तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका क्या रवैया होगा? एकदम से पैनिक हो जाएंगे, चीखने लग जाएंगे, ये क्या हो गया, मौत आने लगी है, मौत आने लगी है। अब कौन सा शख्स कामयाब होगा जिससे थोड़ा सा अंदाजा है कि ब्रेक को कैसे टैकल करना है? अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इसका बैकअप क्या है, वो इंसान कामयाब है इस बस में। ये बस आपकी जिंदगी है। जिंदगी कभी कभी उस मोड़ पे चली जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। स्टीवन कॉवी जैसे कहता है ना कि इंसान की जिंदगी में 2 तरह के मसले आते हैं। एक मसले वो हल कर सकता है, उसे पता है कि ठीक है इस मसले की वजह क्या है, ये इस वजह से आया है, उसने हल कर दिया। एक मसला है जो नहीं पता आपको क्यों आया मुझ पे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका क्या कसूर था? बच्चे थे, उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भाई मुझे मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसानों पे। कभी कभी इंसान सोचता है मेरा कसूर क्या है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ये अल्लाह का इम्तिहान है, कुरान जो हमें बताता है। अब ब्रेक फेल हो गई जिंदगी की,
آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے, بڑی اسموتھلی جا رہی تھی, اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا؟ جب بریک فیل ہو گئی کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے, جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک قرآن بھیجا, ہمارے لیے ایک قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو, سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے, یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو. اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طہ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے, اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد, ہدایت. تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے. ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں. اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا, مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, مجھے تو بہت غصہ آتا ہے, میری نیچر ہی ایسی ہے. اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر, تو پھر قصوروار آپ ہیں, اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصوروار. کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم, وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو اوپر لا سکتے ہیں. اس لیے کوشش, ہر چیز کے لیے کوشش. پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی, کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں. اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے. اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم. مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے, پرفیکٹ ہیپینس ہے, وہ ایک دھوکے میں. پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں. وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے, وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی, جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں, تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں. غم بھی آئیں گے, خوشی بھی آئے گی, اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے, ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیز میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you, ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what? with hunger, بھوک سے, پیاس سے, اور جان سے, اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا, کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں, تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ, خوشیاں آئیں ہمیں, تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں, تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے, زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے, وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے, زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے, زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے. یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے, زبان. کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں, کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے. تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو. کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں, کوئی ایک بتا دیں جی. دھیمی آواز میں بات کرو. گڈ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. پیار سے بولو, یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے. اور کوئی خاص انسٹرکشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق سے بات کرو, بہت اچھی بات ہے جی. اور کوئی؟
अगले बंदे की तरीके से बात सुनो, बहुत अच्छी, ये सारी हैबिट्स हैं, लेकिन कुरान जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती से कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से बात को पेश करता है। तो एक आयत है उसमें सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने बात कर दी है, वो इस एक आयत में। वो आयत क्या है? सूरह अहज़ाब की आयत है। ये मेरी फर्स्ट हैबिट जो मैंने डाली है वो है कि स्ट्रेट टॉक, कौलन सदीदा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह अहज़ाब में वर्स 70 में, चैप्टर 33 वर्स नंबर 70 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और खरी सीधी बात करो। अब ये कूलू कौलन सदीदा, इसका क्या मीनिंग है? इसकी तफसीर हमें देखनी पड़ेगी कि अल्लाह ने ये हैबिट हमें क्यों बताई है कि सीधी बात करो, खरी बात करो। अब देखें ये जो बात है स्ट्रेट टॉक, इसकी जो ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा पसंद है, सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन है, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की, अरेबिक वर्ड से मिलती जुलती, सबसे करीब जो है उस अरेबिक वर्ड के, कौलन सदीदा, कि स्पीक वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस, तुम इंसाफ वाली बात करो। अब क्या बात है? खरी बात से क्या मुराद है? कौलन सदीदा से क्या बात है? तफसीर का अगर मुतालिया किया जाए तो तीन चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि एक, इट शुड बी क्लियर, हमारी जो गुफ्तगू है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, प्लेन क्लियर। क्लियर से क्या मुराद है? समझ आनी चाहिए कि आपका पॉइंट क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप तमहीदें तो नहीं बांध रहे, आपकी बात अगले को समझ आनी चाहिए। क्लियर से एक और चीज़ मुराद है कि जो आपके दिल में है वो आपकी ज़ुबान में है। आप कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, आप ऐसी बात नहीं कर रहे कि दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। अगले को आप कह रहे हैं आप मुझे बहुत पसंद है, दिल से आप उसे पसंद नहीं करते। अगले को आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसे करूंगा, लेकिन दिल में आपके कुछ और है। क्लियर बात नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली अगले को बताना चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ, वो तरीका हम डिस्कस करेंगे। एक तो इट शुड बी क्लियर, सेकेंड इट शुड बी ट्रूथफुल, सच बात, सच बोले, सच, कोई लूप होल ना हो उसमें। लूप होल से क्या मुराद है कि उसमें कोई कजी ना हो, उसमें कोई जो है वो दोगली बात ना हो, डुअल मीनिंग टॉक ना हो। डुअल मीनिंग टॉक क्या है उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कभी कभी हम ऐसी बात कहते हैं जिसके 2-3 मतलब निकल रहे होते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और जब कोई माइंड कर जाता है तो हम कहते हैं नहीं मेरा मतलब तो असल में ये था, आपका मतलब जो भी था, लेकिन आपकी बात का वो मतलब भी निकल रहा है जो उसने समझा है। ऐसी बात से भी इस्लाम ने हमें मना फरमाया। एक क्लियर, इट शुड बी ट्रूथफुल, और थर्ड इट शुड बी जस्ट, इंसाफ वाली बात। इंसाफ वाली बात से क्या मुराद है कि कभी कभी हम ऐसे जुमले कहते हैं जो बहुत ही नाइंसाफी पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के बारे में कहते हैं एक बंदा एक बार लेट हुआ, दूसरी बार लेट हुआ, हम उसके बारे में कहते हैं हमेशा लेट होता है, ये हमेशा ऐसे करता है। और मियाँ बीवी में बहुत होता है, बीवियां स्पेशली जो है बहुत शिकायत करती हैं मर्दों से, और वो कहती हैं आप हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब ये अनजस्ट बात है, ये नाइंसाफी वाली बात है। किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नाइंसाफी वाली बात है। तो दीन हमें बड़ा ख्याल रखने का कहता है कि जुबान जो है ना, इससे रिलेशंस चलते हैं, इससे रिलेशंस बिगड़ते हैं। जुबान अगर आपके कंट्रोल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मुझे शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो और जुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए लूप होल से क्या मुराद है, क्लियर बात क्या है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप कहें मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुराद क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए ना बात। आप कहें मिसाल के तौर पे, अब मैं लाहौर में तो ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि फिरोजपुर रोड बहुत लंबी है, वो शुरू होती है इशरा से और वो जाती है कसूर तक। अब आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप कहें मैं फिरोजपुर रोड पे, उसे धोखा देने के लिए। अब फिरोजपुर रोड पे तो कलमा चौक भी है, इचरा भी है, कसूर भी है, वहां पे तो वाल्टन भी है, कैंची भी है। आप उसे कहना ये चाह रहे हैं कि मैं बस कलमा चौक हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड हूं, मैं बस आ रहा हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन आप कहाँ बैठे हुए, आप कसूर बैठे हुए, वो लंबी रोड एंड पे जाके आप बैठे हुए, लेकिन आप धोखा देने के लिए कह रहे हैं मैं फिरोजपुर रोड में मैं बस आ रहा हूं। अब मैं बस आ रहा हूं से क्या मुराद है, बस से क्या मुराद है, कितना टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। बस मैं 15 मिनट में आया। और 15 मिनट का क्या है कि हम कितनी देर लगाते हैं, 45 मिनट, 40 मिनट। पाकिस्तान में तो यही एवरेज चलती है, बहुत कॉमन। 15 मिनट का मतलब है 45 मिनट। अब ये चीज बड़ा मैटर करती है रिलेशनशिप्स में। खरी बात करना, वो बात करना जिस पे आप पूरे उतरें। आप सोचें कि आप खरी बात करने लग जाएं। आप किसी को कहें मैं 15 मिनट में आया और आप वाकई ही 15 मिनट में आ जाए। आप किसी को कहें जी, सच कहें फोन पे जी कि मैं यहां खड़ा हूं एग्जैक्ट,
اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈپینڈنگ اپون ٹریفک، اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی۔ کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ، کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ۔ آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے۔ گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا، آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا، تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا، تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا۔ اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا، لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی، میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا۔ تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں، تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو۔ بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے۔ اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی، کورٹ جمی ہوئی، سارے انتظار کر رہے ہیں وہ شخص آئے گا، وہ شخص آئے گا، اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا۔ اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں۔ ابو ذر غفاری جو ہیں بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے، تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے، اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا، آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے، قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے۔ اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی، میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا، میں بھاگ جاتا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ حضرت عمر بڑا خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی؟ ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا، لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے، وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا، اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس، چین پوری چلی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایکٹ، وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا؟ اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی، زبان کا پکا، واپس آ گیا۔ اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے۔ کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا، اس کو معافی بھی مل گئی۔ اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں، آج تک پیش کر رہے ہیں۔ تو ون تھنگ، اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن۔ سیکنڈ، اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، جب کہیں سچ بات کریں۔ تھرڈ، اٹ شوڈ بی جسٹ، کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے، اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو۔ اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں، مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں، بی اسپیسیفک۔ اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں، یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے۔ تو قولوا قولا سدیدا، دس از دا فرسٹ ہیبٹ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں سلائیڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کریلا کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں۔ قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے، اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے ایک بار یہ سوال ہوا، حضور کے چچا تھے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں؟ حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے، چند مہینے، میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا۔
تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. مجھے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بھائی آیا، اس نے کہا جی کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے اور ہماری نہیں بننے والی. اب یہ ٹھیک ہے اسے نہیں پسند آئے، ہو سکتا ہے سچ ہے، لیکن کیا یہ سچ بولنے والا ہے؟ وہ بھی اس رات کو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے اب تک میں بات نہیں بھولا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات کی تھی، اس وجہ سے ہماری نہیں بن رہی. تو ہر سچ جو ہے وہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے سچ بول کے. اب کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے جی کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے، اب میں اسے جا کے بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں آپ تو ویسے ہیں. بلکہ دوستی کرانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. دو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ. ہماری اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہوگی، جسٹ بات ہوگی، نپے تلے الفاظ ہوں گے، دیکھ کر بات کریں گے، انجسٹ بات نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، کمٹمنٹ نبھائیں گے، جسٹس کے ساتھ بات کریں گے، تو لوگ ہماری مثال دیں گے کہ یہ بندہ کمٹمنٹ کا پورا ہے، جو اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے نبھائی ہے. آپ کو لوگ لائک کریں گے، بزنس میں آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے یہ بندہ پیمنٹ جلدی دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ بندہ ٹائم پہ پے کرتا ہے، یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، کمٹمنٹ نبھاتا ہے. جاب میں لوگ آپ کو لائک کرنے لگیں گے، ہر جگہ جو ہے آپ کی واہ واہ ہوگی. تو دین جو ہے وہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت سکسیس پہ لے آتا ہے. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ جو اچھی بات کرنا شروع کر دیں، آپ کی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح، اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی، ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان، سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز who are the best in their character، جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں، جن کا کردار بہت بہترین ہے. those who are easy to socialize with، جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے، جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے، اس کے غصے سے، اس کے مزاج سے. and those who get along with others and others get along with، اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ، ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں، لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے، بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. تو جی پہلی ہیبٹ ہماری مکمل ہوئی. اب جو سیکنڈ ہیبٹ ہے یہ بھی کمیونیکیشن پہ ہے. سیکنڈ ہیبٹ ہے جی، قرآن کی آیت سے میں نے اخذ کی ہے کہ سیئنگ اونلی دیٹ از گڈ، صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ، ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے، جن سے کریج ملے، جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہو، ناشکری کے الفاظ نہ ہو. ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا. مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ. آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
سورہ ابراہیم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی, ایک ایسا درخت, کلمۃ طیبہ, ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ, توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے. اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ بھی ہیں. کلمۃ طیبہ, اچھے الفاظ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے, لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ, ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں, اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے UK میں ہوتے ہیں, انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا, مسجد میں وہ آیا تو مسجد میں غلطی سے, اس کو نہیں پتا تھا, ویسے ہی نماز پڑھنے آیا تھا, بھولا بھٹکا بیچارہ, ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے, آئندہ تم نہ آنا, ہماری بھی نماز خراب کی. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا, پب میں, UK میں شراب خانے میں, اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا, بارٹینڈر آیا, کہتا سر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بی کمفرٹیبل, میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے, اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں, دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے, اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, آسانی پیدا کرنے والے بنو, مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. اینڈ ڈو ناٹ میک تھنگز ڈیفیکلٹ, ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اینڈ گیو دیم گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ ڈو ناٹ میک دیم رن اوے فرام اسلام, اور ان کو اچھی خبریں سناؤ, بشارت سناؤ, اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر, اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین, یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے, یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے, یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے, یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے, تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں, رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں, بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے, شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا ہے, تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے, اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے, ورڈز آف ہوپ, لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے. نا شکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ, شکر, الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, جو بھی ہے. اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں, اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے ہیں. ایک, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے, اسمائل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے. لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے, ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے, یہ امید دلاتا ہے, یہ بندہ یہ میری بات اچھی سنتا ہے, یہ سولوشن گیور ہے, پرابلم میکر نہیں ہے. ایک. دوسرے, آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں.